کیا خواتین میں بننے والی پانی یا خون کی تھیلیوں کا بغیر آپریشن کے علاج ممکن ہے؟ جدید میڈیکل سائنس میں انٹرونشنل ریڈیولوجی نام کا وہ کیا جادو ہے جو آپ کو آپریشن سے بچا سکتا ہے؟ کیا علاج کے بعد بھی یہ پانی کی تھیلیاں یعنی اوویرین سسٹ دوبارہ بن سکتی ہیں؟ کیا اس علاج سے ہر قسم کی تھیلیاں ختم ہو سکتی ہیں یا یہ صرف کسی خاص قسم کے ساتھ مخصوص ہے؟ کیا اس علاج کے دوران کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ صحت کی آگہی سے متعلق ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ 15 سے 45 سال تک کی خواتین میں پانی یا خون کی تھیلیوں کا یعنی اوویرین سسٹ کا بننا ایک عام بات ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے ایک خاتون زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر اس مسئلے کا شکار ہوتی ہے۔ ان تھیلیوں کی علامات میں پیٹ کے نچلے حصے میں درد، بھاری پن، ماہواری میں بے قاعدگی، ماہواری کا رک جانا یا بہت زیادہ ہونا یا ماہواری کے دوران درد کی شکایت وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پانی یا خون کی تھیلیاں یعنی اوویرین سسٹ یا چاکلیٹ اور اینڈومیٹریوٹک سسٹ سے خواتین میں بانجھ پن کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ان تھیلیوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں اور کس وقت کون سا طریقہ اپنایا جائے اس کا دار و مدار مختلف چیزوں پر ہوتا ہے، جن میں سے ایک اہم چیز سسٹ کا سائز بھی ہے۔ اگر سسٹ کا سائز 5 سینٹی میٹر سے کم ہے اور وہ مریضہ کے لیے کسی خاص تکلیف کا باعث نہیں بن رہی تو اس کو دوائیوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح وقت پر علاج اور مناسب دیکھ بھال سے 5 سینٹی میٹر سے کم کی اوویرین سسٹ اکثر اوقات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ بر وقت اپنی گائنیکولوجسٹ سے رجوع کریں۔ اگر سسٹ کا سائز 5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں پیٹ میں موجود پانی کی تھیلی کے مڑ جانے کا امکان ہوتا ہے جو اچانک شدید درد کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ایمرجنسی جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سسٹ کے مڑنے یا الجھنے کی وجہ سے شدید تکلیف، قے، متلی اور طبیعت کی شدید خرابی محسوس ہوتی ہے۔ اسے طبی اصطلاح میں اوویرین ٹارشن کہا جاتا ہے، جو ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے اور فوری علاج کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر سسٹ کا سائز 5 سینٹی میٹر سے کم ہے لیکن یہ شدید درد، الٹیوں، قبض یا ازدواجی تعلقات کے دوران درد کا باعث بن رہی ہو تو ہمیں علاج کے اگلے مرحلے پر جانا پڑتا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ اگلا مرحلہ سرجری کا ہوتا تھا، جس میں پیٹ کے نچلے حصے میں ایک بڑا چیرا لگا کر سسٹ کو باہر نکال دیا جاتا تھا۔ سرجری کی ٹیکنیک میں ترقی کے ساتھ اوپن سرجری کو لیپروسکوپک سرجری نے ریپلیس کر دیا، جس میں پیٹ پر 3 جگہ پر چھوٹے چیرے لگا کر ان کے ذریعے کیمرہ جسم میں داخل کیا جاتا اور کیمرے کی مدد سے کوئی بڑا چیرا لگائے بغیر سسٹ کو جسم سے باہر نکال دیا جاتا۔ تاہم انٹرونشنل ریڈیولوجی نے ان دونوں طریقوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب پیٹ پر کسی بھی قسم کا چیرا لگائے بغیر اس سسٹ کو مکمل ختم کیا جا سکتا ہے۔ جدید ترین میڈیکل سائنس کا یہ جادو کیسے کام کرتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو اوویرین سسٹ ایسپیریشن اینڈ سکلیروتھیراپی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران الٹراساؤنڈ مشین کے ذریعے دیکھتے ہوئے ایک خاص قسم کی سوئی جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ اس کو آپ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے پیٹ کی جلد پر انجیکشن لگایا جائے۔ یہ سوئی الٹراساؤنڈ کی مدد سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سسٹ میں داخل کر دی جاتی ہے۔ میرے ساتھ والی اسکرین پر اس وقت آپ یہ عمل انجام پاتا ہوا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ سوئی سسٹ میں داخل ہو جاتی ہے تو ایک خاص پریشر مینٹین کرتے ہوئے سرنجز کی مدد سے اس سسٹ کا تمام مواد باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ سسٹ کو مکمل طور پر خالی کر دیا جائے۔ جب سسٹ مکمل طور پر خالی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک سکلیروزنگ ایجنٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص دوائی ہے جو اس سسٹ کو دوبارہ بننے سے روکتی ہے۔ سکلیروزنگ ایجنٹ ڈالنے کے بعد جسم کے اندر موجود پانی یا خون کی تھیلی کی صرف جھلیاں باقی رہ جاتی ہیں، جو اگلے چند دن میں قدرتی طور پر جسم میں ڈیزالو ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس تمام عمل کے دوران کسی قسم کی بے ہوشی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جلد کو سن کر کے مریضہ کے مکمل ہوش میں رہتے ہوئے یہ عمل انجام پاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی سوئی اتنی فائن ہوتی ہے کہ یہ تمام عمل مکمل ہونے کے 5 منٹ کے بعد شاید آپ کے لیے یہ بتانا بھی مشکل ہو کہ سوئی کو جسم میں کس مقام سے داخل کیا گیا تھا۔ ویڈیو میں آج کے آخری سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر پر اوویرین سسٹ ایسپیریشن اینڈ سکلیروتھیراپی کی جدید ترین سہولت موجود ہے، اور فروری سن 2024 میں پین عرب انٹرونشنل ریڈیولوجی سوسائٹی، جو کہ عالم عرب کی انٹرونشنل ریڈیولوجی کی سب سے بڑی تنظیم ہے، کے پلیٹ فارم پر الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر نے 2022 اور 23 کے دوران اوویرین سسٹ ایسپیریشن اینڈ سکلیروتھیراپی کے کامیاب کیسز کی مکمل تفصیل پیش کی، جسے عالمی سطح پر
सराहा गया। इसका लिंक और स्टडी की मुकम्मल तफसील आप डिस्क्रिप्शन में मुलाहिजा कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की जानिब कि क्या हर किस्म की पानी या खून की थैलियों का इलाज इस तरीके से मुमकिन है? इसका जवाब है जी हाँ, बशर्ते ये कि उस पानी की थैली या खून की थैली में किसी किस्म की रसोली के अज्जा मौजूद ना हो, उसमें बहुत ज्यादा खाने बने हुए ना हो जिसकी वजह से सिस्ट को मुकम्मल खाली करना मुमकिन ना हो, या उसमें ओवेरियन टॉर्शन का अमल ना हो चुका हो जिसमें सिस्ट अपने ही महवर के गिर्द घूम जाती है। ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन से कबल इन तमाम चीजों का मुकम्मल जायजा लिया जाता है और इस मकसद के लिए चंद जरूरी टेस्ट भी किए जाते हैं। जदीद मेडिकल साइंस इंसानी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदेह, पुरसकून और बीमारियों से पाक रखने में अपना किरदार अदा कर रही है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जाती लापरवाही से किसी मसले को इतना ना बढ़ा लें कि उसका आसान हल मुमकिन ही ना रहे। अगर आप या आपका कोई अजीज ओवेरियन सिस्ट के मसले का शिकार है या आप इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। लाहौर से बाहर के मरीजों के लिए फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मौजूद है। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज।